بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا، جی ہاں، آج پیارے بچوں 30 رمضان المبارک ہے اور اب الوداعی سلسلہ ہوگا، یعنی کہ تراویحاں الوداع، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سحری کا موقع ملے گا تو سحری بھی کیا ہو جائے گی؟ الوداع، کہ آخری سحری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد روزہ، یہ بھی آخری ہے تو یہ بھی الوداع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت ہوگا تو رمضان المبارک الوداع، یعنی رمضان المبارک چلا گیا۔ اب جو یہ رات ہے یہ کیونکہ رمضان کی بھی رات نہیں ہے، یہ کون سی رات کہلاتی ہے؟ چاند رات کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں؟ لیکن اس رات کا ایک نام ہے، اس رات کا جو نام ہے وہ ہے لیلۃ الجائزہ۔ کون سی رات؟ لیلۃ الجائزہ۔ یہ بھی بڑی مبارک رات ہے۔ اور پھر جو ہے لیلۃ الجائزہ گزار کر اگلے دن جو آئے گی وہ ہے عید کی رات، اگلے دن جو آئے گا وہ ہے عید کا دن، تو عید کی نماز کا اہتمام ہوگا، ایک گہما گہمی ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان مبارک کو اچھے انداز سے الوداع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رمضان مبارک جا رہا ہے پیارے بچوں، مساجد میں گھروں کے اندر سلام پڑھا جا رہا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ جگہ جگہ جو یہ الوداع الوداع ماہ رمضان کی آوازیں آ رہی ہیں، تو اس رب کے مہمان کو اچھے انداز سے ہم سب نے رخصت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ پر ایک رکت والی کیفیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غم رمضان امیر السنت کے صدقے میں عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت ایک غم رمضان کا آپ کے اندر ایک غلبہ دکھ رہا ہوتا ہے، تو ہمیں بھی الوداع الوداع ماہ رمضان غم رمضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں اور شامل کرنے لگے ہیں تلاوت قرآن کریم۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، ایک کاش تصور میں مدینے کے گلے گور یاد محمد کی میرے دل میں بسے ہو. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے جواب پر ثواب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 4. آپ پیچھے آ رہے بولیں. جنہوں نے 4 بتایا آپ کیا بتا رہے ہیں؟ جی نماز کے 7 فرائض ہیں. غار ہیرا کہاں واقع ہے؟
مکہ مکرمہ میں. جی غار ہرا کہاں ہے؟ مکہ شریف میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک پر کس رنگ کا گنبد مبارک بنا ہوا ہے؟ جی ہاں، کون سے رنگ کا؟ گرین رنگ کا. جواب درست ہے. قیامت کے دن عبادات میں سے سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں معلوم کیا جائے گا؟ سوال ہوگا. نماز کا. سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ عبادت میں سے نماز کا. جواب جنات کو اللہ پاک نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ جن جو ہوتے ہیں جن، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ یہ تو مشہور ہے. مائک دیں جلدی جلدی. آگ سے. یہ آنکھ بتا رہے ہیں، آپ بتائیے. آگ سے. آنکھ. آگ. ان کو دیں مائک. جی میرے بچے. دوزخ. اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے. کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگ. آگ سے پیدا کیا ہے. سب سے افضل نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. سب مل کر بتائیے. جی ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں آسان سوال. مسلمان کس طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کعبے کی طرف. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ عثمان علیہ السلام. عثمان. اچھا یہ بھی ہے کہ کہاں رضی اللہ عنہ کہنا ہے، کہاں علیہ السلام کہنا ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب آپ اس کو کہتے ہیں حضرت عثمان، کیا بولیں گے؟ صحابی کے ساتھ لگے گا رضی اللہ عنہ جب ایک صحابی کا ذکر ہو رہا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ جواب درست ہے. دنیا میں سب سے پہلے کون سے نبی علیہ السلام تشریف لائے؟ آپ بتائیے میرے بچے. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. جواب درست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. بڑھیں گے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے آج کی نیکی. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری. الحمدللہ پہلے روزے سے لے کر آج تک آپ ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے آپ کو نیکیاں بتائی. تو آج آخری سیگمنٹ ہے، تو چلیں دیکھتے ہیں آج انویلپ میں سے کون سا عمل نکلتا ہے. جی تو آج کا عمل ہے لاحول شریف پڑھنا. تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے نیکی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. سائیکل تو بڑی زبردست ہے. ماشاء اللہ. کہیں سے میرا ہاتھ خزانہ لگ جائے تو میں ایسی 10 سائیکلیں لے لوں. خزانے ہی کی بات ہے تو میں آپ کو جنت کے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جی بالکل. یہ کلمات جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لاہور شریف. جی جب کوئی مسلمان کثرت سے لاہور شریف پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے یہ بندہ فرما بردار ہو گیا اور اس نے خود کو میرے حوالے کر دیا. اس کی برکت سے مصیبتوں کے 70 دروازے بند ہو جاتے ہیں اور 99 بیماریوں سے شفا ملتی ہے. کتنے پیارے کلمات بتائے آپ نے. جزاک اللہ ریان بھائی. انشاءاللہ میں ضرور انہیں پڑھوں گا. تو پیارے بچوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اور آپ نے اس کی فضیلت بھی سنی. اب جب اذان میں جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح تو اس کے جواب میں بھی ہم نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح جب آپ گدھے کی آواز سنیں تو اس وقت بھی ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تو یہ کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. جی کیا کہیں گے؟ جب جماعی آئے تو تب بھی پڑھنا چاہیے. زبردست. جماعی کیا ہوتی ہے؟ جو منہ کھول کے رہتے ہیں. کیسے؟ جماعی کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ انگڑائی بھی آ رہی ہوتی ہے اور سو کے اٹھ کے زیادہ ہوتا ہے. ہاتھ اوپر جا رہے ہیں، نیچے جا رہے ہیں، تو آپ سے جماعی بھی لے رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی جماعی آئے تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ روزے میں بھی آ رہی ہوتی ہے نا، سستی کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے الٹا ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت. یہ نہیں بہت تھک گیا ہوں یار. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہو گیا، اور اس سے اچھی بات یہ ہے کہ جب وہ موقع آئے تو پڑھیں. تو اس طرح سب بچوں کو کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد ہوتی ہے.
کس کس کو یاد ہے؟ یاد ہے؟ اب ہاتھ نیچے کرے. اب کھانا کھاتے وہ پڑھتا کون ہے؟ جو پڑھتا ہے وہ اچھا بچہ ہے. یاد تو بہت ساری چیزیں ہیں, زبردست, پڑھنا بھی چاہیے. اور جو بچہ نہیں پڑھ رہا ہے, اس طرح پانی کس طرح پینا چاہیے یہ معلوم ہوتا ہے, لیکن اب جب پانی پینے کا وقت آیا بھول گئے. بعد میں فریج سے بوتل نکالی, ڈک 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 ڈک, بس اتنا سمجھایا, یاد بھی ہے, لیکن جب عمل کرنے کا وقت آ رہا ہے نہیں ہو رہا. امی نے کہا, ابو نے کہا بیٹا عیدی مانگنی نہیں ہے, عیدی کسی سے لینی نہیں ہے. تو جیسی مہمان آئے انہوں نے نکال کے دیے پیسے, فوراً لے لیے. ایک پرس خریدتے رکھا ہوا, بٹوا خریدا ہوا ہے, اس کے اندر ڈالے آ رہے ہیں اپنی عیدی. تو آپ نے جب تک نہیں لینا جب تک آپ کے امی ابو آپ کو اشارہ نہ کریں, آپ کو اشارہ نہ کریں. آپ کے امی ابو آپ کو اشارہ, جب تک آپ نے عیدی لینی نہیں ہے. کوئی کتنے بھی پیسے دے رہا ہو آپ نے لینا. اگر وہ 10 روپے کا نوٹ ہے آپ نے لینا, 50 کا نوٹ ہے, 100 کا نوٹ ہے, 100 کا نوٹ ہے, دیکھا 100 پہ 500 کا ہے, 500 کا نوٹ ہے بھائی, یہ عیدی میں دیا جا رہا ہے. اگر مہمان نے دوبارہ جیب میں رکھ لیا تو شاید نہیں ملے. لینا ہے, عیدی مانگنی بھی نہیں ہے اور عیدی لینی بھی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. آپ کو اگر جب تک امی نہ بولیں ابو نہ بولیں آپ نے لینا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آئیے شروع کرنے لگے ہیں ایکٹیویٹی ٹائم. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں یہاں پہ آپ کو کتنے نمبر نظر آ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 12. کہاں تک ہیں؟ اچھا, طریقہ کار یہ ہوگا, آپ کسی بھی نمبر کا ڈیسائیڈ کریں گے تو اس نمبر کے پیچھے کوئی بھی آپ کو ایک لفظ ملے گا, اور وہ لفظ آپ نے بتانا ہے. کوئی مقدس چیز بھی ہو سکتی ہے, کسی نبی علیہ السلام کا نام ہو سکتا ہے, صحابی کا نام ہو سکتا ہے, ولی کا نام ہو سکتا ہے, کوئی بھی نام مبارک ہو سکتا ہے, کسی چیز کا بھی نام ہو سکتا ہے. تو آپ کو 3 اشارے دیے جائیں گے, 3 میں آپ نے نام بتانا ہے, نام تک پہنچنا ہے. اگر آپ نے پہلے ہی اشارے میں آپ نے نام مبارک بتا دیا تو آپ کو دیے جائیں گے 5 نمبر. دوسرے نے بتایا تو 3 نمبر, پھر تیسرے نے بتایا تو 1 نمبر. اب دیکھتے ہیں کتنے نمبر آپ حاصل کر رہے ہیں. جی کون آئے گا؟ آپ آ جائیں بھائی. ارباز بھائی مائک دیجیے سیدھے ہاتھ سے, شاباش. آپ نے ادھر رک کر کے کھڑے ہو جانا ہے, ٹھیک ہے جی. چلیں بتائیے بھائی. 12. جی واہ بھائی واہ. چلے میں پہلا اشارہ دیتا ہوں. آج کے پروگرام میں اس کا ذکر ہوا ہے, آج کے پروگرام میں اس کا ذکر ہوا ہے. آیا الوداع. الوداع. چلیں جی ہم بتائیں. وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے. جی دوسرا اشارہ, وہ اللہ پاک کی شیطان. نہیں, شیطان کا کہاں ہوا تھا؟ وہ اللہ پاک کی مخلوق ہے, وہ نظر نہیں آتے. دوسرا اشارہ, وہ نظر نہیں, فرشتے بھی ہیں اور ایک اور ہے. تیسرا اشارہ, اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا ہے. جنات. اب دیکھیے کیا لکھا ہے. میں نے آپ کو پہلا اشارہ دیا تھا, آج کے پروگرام میں تذکرہ ہوا تھا اور آپ نے جواب دیا تھا. اور آگ سے پیدا کیے گئے ہیں, اور یہ ہیں جنات. کتنے اشارے بتایا؟ تیسرے میں. تو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 1 نمبر دیا گیا آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب کون سا بچہ آئے گا؟ آئے بھائی مائک دے. کون سا نمبر؟ 2. چلیں جی دیکھتے ہیں 2 کے پیچھے کیا ہے. چلیں جی پہلا اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں. جب ہم اوپر چڑھتے ہیں گاڑی میں بیٹھ کر یا کہیں پہ اوپر کی جانب چڑھیں تو اس وقت پڑھتے ہیں سبحان اللہ, نہیں الحمدللہ. نہیں. دوسرا اشارہ, سبحان اللہ بھی نہیں ہے, اور اللہ اوپر, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اوپر, جی ہاں. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ اوپر. اچھا اس کو بولیں گے اللہ اکبر. دوسرا اشارہ تھا, نماز سے بھی اس سے شروع کرتے ہیں اللہ اکبر. کیا ہے یہ؟ اس کو جب بھی پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ کا نام موٹا ہوگا, ٹھیک ہے. اللہ اکبر پڑھیے. اللہ اکبر. شاباش. دوبارہ اللہ اکبر. بچے کا جواب. کتنے نمبر دیے جا رہے ہیں؟
5 نمبر. چلیں سیدھے چلنا ہے. ایک اور بچہ آپ آ جائیں, کھڑے ہو جائیے. نام کیا آپ کا؟ محمد عرفان. نمبر بتائیے. 3. نبی علیہ السلام ہے. دوسرا. نبیوں کے سردار ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بچے کا جواب اور نمبر دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھیے. اب کون آئے گا؟ آخری بچہ. آپ آ جائیں. مائیں چلیں. کون سا نمبر؟ 7. دیکھتے ہیں 7 کے پیچھے کیا ہے. 7 کے پیچھے ہے آپ سے سوال. وہ ایک بہت مشہور قبرستان ہے. نہیں, وہ ایک بہت مشہور قبرستان ہے. جنت البقیع. آپ پہلے اشارے میں پہنچ گئے, جنت البقیع. دوسرا اشارہ یہ تھا صحابہ اکرام کے 10,000 سے زائد مزارات ہیں, مدینہ شریف میں ہے. آپ نے پہلے اشارے میں بتا دیا جنت البقیع, تو جواب ماشاء اللہ. بیٹھیے. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے ہماری صحت. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدین چینل کے ناظرین, ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں, عبید مصطفیٰ. پیارے بچوں, دن بھر پیاسا اور بھوکا رہنے سے توانائی کم ہو جاتی ہے, جسے پورا کرنے میں کھجور کا اہم کردار ہے. جی ہاں, ماہ رمضان میں افطار کے وقت چھوٹا سا پھل لذت اور برکت سے بھرپور ہے. مسلمان روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ سنت ہے. کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ پھل ہے. کچھ لوگوں کو کھجور کا پھل میٹھے ذائقے کی وجہ سے پسند ہے, تو کچھ اس میں موجود نیوٹریشن کی وجہ سے اسے پسند کرتے ہیں. کھجور ایک ایسا پھل ہے جو دنیا کے ہر حصے میں پہنچ جاتا ہے. اپنی خصوصیت کی وجہ سے بچوں کھجور کی 1000 سے زیادہ مختلف اقسام پائی جاتی ہیں. کھجور میں وٹامن A, B, D اور شوگر فروٹ ٹاکس ہوتے ہیں, جو انہیں زبردست انرجی سورس بنا دیتے ہیں. کھجور میں موجود میگنیشیم اور پوٹیشیم کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے ایکسپرٹس روزانہ 5 سے 6 کھجور کھانے کو کہتے ہیں. کھجور دبلے پن کو ختم کرتی ہے اور بڑھتی عمر کے ساتھ پیدا ہونے والی ذہنی کمزوری کے عمل کو سلو کرتی ہے. کھجور میں موجود کیلشیم ہڈیوں کو اسٹرانگ بناتا ہے اور بھربھرے پن کی بیماری یعنی آسٹوپوسس سے بچاتا ہے. کھجور میں آئرن, وٹامن B اور کاپر مل کر ریڈ بلڈ سیل بناتے ہیں. بچوں, ایک نوجوان صرف 15 کھجوریں روزانہ کھانے سے زندہ رہ سکتا ہے. اس کے ذریعے آپ کے جسم کو تمام ضروری منرلز اور وٹامن مل جاتے ہیں. نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں. کھجور کی پروڈکشن میں سب سے بڑا ملک مصر ہے. اس کے بعد عرب شریف کھجوروں کے 10 بڑے پیداواری ممالک میں شامل ہے. دنیا بھر میں کھجور کے پھلوں کی مقبولیت کی وجہ سے لوگوں نے کھجور کا شربت استعمال کرنا شروع کیا, جو خشک کھجوروں کو پیسنے سے تیار کیا جاتا ہے. کھجور کا شربت وٹامنس اور منرلز کا زبردست ذریعہ ہے. آپ ڈیزرٹس کے ساتھ کھجور کا شربت استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو دہی, فریش چیز, ونیلا آئس کریم اور دوسرے پھلوں کے خالص جوس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. کھجور اینٹی آکسیڈنٹ سے مالا مال ہے, جو پونی فیولنٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ بیماری پیدا کرنے والے ریڈیکلز سے لڑتے ہیں. اینٹی آکسیڈنٹس کی وجہ سے کھجور کے پیسٹ کو چینی کی جگہ استعمال کرنے سے کولیسٹرول کافی حد تک کم ہو سکتا ہے. کھجور دل کی صحت کا تحفظ کرتی ہے اور ڈائجسٹیو سسٹم اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی مفید ہے. کھجور میں پائی جانے والی غذائیت سردی میں جسم کو گرم رکھنے میں مدد دیتی ہے. کھجور کو بیج سے لے کر پھل دینے تک 7 سے 10 سال لگتے ہیں. یہ درخت تقریباً 23 میٹر یعنی 75 فیٹ تک بڑھ سکتا ہے. کھجور کے درخت ہر سال 12 نئے پتے اگاتے ہیں اور یہ 16 فیٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں. ایک کھجور کا درخت سال میں 100 kg تک کھجور پیدا کر سکتا ہے, جبکہ کچھ فارمرز 180 kg بھی حاصل کرتے ہیں. بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. اجوا کھجور کی گٹلیاں پیس کر اس کے پاؤڈر کا آدھا چمچ روز صبح پانی کے ساتھ پینے سے انشاءاللہ دل کے کئی امراض ٹھیک ہوں گے. کھجور کے درخت سے پوری دنیا میں ہر سال تقریباً 9.5 بلین میٹرک ٹن پیدا
پیداوار ہوتی ہے۔ پاکستان میں کاشت کی جانے والی کھجوروں میں اجوا، آبل، امرچ، ورنی، امبر، شبلی، عابد، رحیم، بارکولی، اولوا، اورلو، امرفی، فریشی، وحشی، فاطمی، حلاوی، حلیم، ہپانی، نہل، ابلج، بسر، تلا، رتب اور ثمر قابل ذکر ہے۔ دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور اجوا ہے، جو عرب شریف کے شہر مدینہ منورہ میں اور باقی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ رمضان شریف میں افطار کا بہترین تحفہ کھجور ہے۔ خود بھی کھائیے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے روزے داروں کو بھی کھجور سے افطار کروائیں اور ڈھیروں نیکیاں کمائیں۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اپنی صحت کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ تو بڑھیں گے آج کی اچھی بات کی جانب۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان شریف کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس مہینے کو نیکیوں میں گزارا، صدقہ و خیرات کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح پڑھی، نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، روزے رکھے اور اللہ پاک کی عبادت کر کے اللہ پاک کو راضی کیا۔ پیارے بچوں، رمضان شریف کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے اور یہ ہمارے عبادت کے شوق اور ذوق کو بڑھانے کے لیے آیا تھا، ہمیں نمازوں کی پابندی سکھانے کے لیے آیا تھا۔ جس طرح ہم رمضان شریف کے مہینے میں نمازوں کی پابندی کے ساتھ وقت پر جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور صبح صبح فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اسی طرح ہمیں عام دنوں میں بھی اس کی روٹین بنانی ہے۔ گویا رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نمازی بنانے آیا تھا، اسی لیے رمضان شریف کے مہینے میں روزے رکھ کر اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ تو گویا روزہ بھی ہمیں یہ سکھانے آیا تھا کہ جس طرح ہم رمضان شریف کے مہینے میں اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، ایسے ہی ہمیں عام دنوں میں بھی اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچنا چاہیے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے، نیکیاں کرنے اور نیک اعمال کو کس طرح سے کرتے رہنا چاہیے، یہ سب کچھ سکھانے کے لیے آیا تھا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شریف کے مہینے سے سبق حاصل کریں اور اپنے بقیہ دنوں کو بھی اسی انداز سے نیکیوں میں گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں پیارے بچوں، جو اچھی عادتیں ہم نے رمضان مبارک میں اپنا لی ہیں ان کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ رمضان میں بعض بچوں نے بہت اچھی جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں۔ تو روزہ تو عام دنوں میں نہیں رکھا جاتا، لیکن نمازیں آپ نے زندگی بھر پڑھنی ہے، زندگی بھر پڑھنی ہے۔ آپ دیکھیں عبادت کا کیسے تعلق ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو سیدھے کان میں اذان، الٹے کان میں اقامت، یعنی اذان وہ بچہ نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اس کو اذان اور اقامت سنائی جا رہی ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ٹچ ہے کہ نماز مسلمان، اذان کا تعلق نماز سے۔ تو پھر اس کے بعد جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ تو نماز 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 سے مت بولو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے بولو مجھے، سب بچے مل کر بولیں، نماز سے مت بولو مجھے کام کرنا ہے، بلکہ کام سے بولو نماز پڑھنی۔ عید کے دن بھی، دوسرے دن بھی، عید کے تیسرے دن بھی، سب دن کیا پڑھنی ہے؟ نماز 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 نماز۔ سب مل کر بولیں شاباش شاباش۔ اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آج کی حدیث۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ آج کی حدیث مبارکہ بہت آسان ہے، یہ ہم بار بار سنتے رہتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں، میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ میرے ساتھ مل کے بولیں، میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ یہ کس کس کو یاد ہو گیا؟ آپ پڑھیں۔ میں سب سے آخر، میں سب نبیوں کے، سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ جی برابر والے کو دیں۔ جی بھائی، میں سب نبیوں سے تشریف لانے والا، میں سب نبیوں کے، میں سب نبیوں کے تشریف لانے میں سب نبیوں کے، میں سب نبیوں کے تشریف، بھائی آپ یہاں تک پڑھیں، میں سب نبیوں کے میں سب نبیوں کے آخر میں، میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کس کو یاد ہو گیا؟ مائک دیں۔
آپ بھی پڑھو. میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. جی ہاں، میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. اب کون سا بچہ ہے جو جائے گا؟ ہم نے اردو بتائی ہے، عربی میں یہ کہاں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، کون ہے جو لے کر آئے گا؟ ایک آپ اٹھ جائیے، ایک آپ جائیے اور ایک آپ جائیے، دیکھتے ہیں کون لے کر آتا ہے. یہ دونوں جلدی جلدی جلدی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور حدیث مبارکہ ہے انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، دونوں پکڑ لیں. انا خاتم النبیین کیا ہے؟ سب مل کر پڑھیں. انا خاتم النبیین. کون سنائے گا؟ پڑھیے. انا خاتون نبیین. خاتم انا خاتون یبین. نبیین. جی پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے انداز سے آپ کو پڑھنا آ جائے گا. جی آپ بتائیے پیچھے والے بچے مائک دیں. انا خاتم النبیین. سب مل کر بولیں بچے، انا خاتم النبیین. پھر بولیں. انا خاتم النبیین. یعنی میں سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والا ہوں. انا خاتم النبیین، میں سب نبیوں کے شابہ. احمد مجتبی، سب سے آخری نبی. احمد مجتبی، سب سے آخری نبی. محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں، یہ رکھ دیجیے. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ حدیث مبارکہ بھی اختتام ہوا. اب بڑھیں گے ایک اور مرحلے کی جانب. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کی ڈاکیومنٹری مدنی چینل کے سب سے اسپیشل پروگرام مدنی مذاکرے کے بارے میں ہے. آج میں آپ کو مدنی مذاکرے کے بارے میں بتاؤں گا. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی بات ہے. جہاں رمضان مبارک اپنی رحمتیں لٹا رہا ہوتا ہے، جہاں عاشقان رسول نیک کاموں میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین اسلامی بھائیوں کے درمیان پورا رمضان مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے. ایک عصر کی نماز کے بعد اور ایک رات میں نماز تراویح کے بعد، جس میں پیارے پیارے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ خود عاشقان رسول کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کی اپنی ایک کشش ہے، ایک سکون ہے جو میں شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ ہزاروں لوگ علم دین حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے میں پیارے پیارے مرشد امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے جاتے ہیں مختلف سوالات، اور امیر علیہ سنت دیتے ہیں ان کے پیارے پیارے جوابات. الحمدللہ مدنی مذاکرہ علم دین حاصل کرنے کا ایک آسان اور دلچسپ ذریعہ ہے. مدنی مذاکرے میں اسلامی بھائی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے مختلف موضوعات پر، مثلا عقائد و اعمال، فضائل و مناقب، شریعت و طریقت، تاریخ و سیرت اور دیگر موضوعات سے متعلق سوالات کرتے ہیں، اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ انہیں عشق رسول میں ڈوبے ہوئے حکمت بھرے جوابات سے نوازتے ہیں. مدنی مذاکرے میں معتکف حضرات کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ فیضان مدینہ میں حاضر ہو کر پیر طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت کرتے ہیں اور سنتے ہیں مدنی مذاکرہ. اور جو فیضان مدینہ نہیں آ سکتے، وہ مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں پیاری پیاری سی دینی باتیں، شرعی مسائل، احکام شریعت وغیرہ وغیرہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب تک کم و بیش 2300 سے زائد مدنی مذاکرے ہو چکے ہیں، اور میری دعا ہے یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہوتی ہیں سب کے لیے علم و دین کی بات، چاہے وہ بچے ہوں یا بڑے، بوڑھے ہوں یا جوان، سب کے لیے جاری ہوتا ہے علم دین کا فیضان. جزاک اللہ خیرہ. آئیے اب جاتے آتے ہم آپ کو ایک کلام سنانے لگے ہیں. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ رہا اب چند گھڑیوں کا یہ مہمان، یا رسول اللہ. ہوا جاتا ہے رخصت ماہ رمضان، یا رسول اللہ
चंद घड़ियों का ये मगमाया रसूल अल्लाह खुशी की लगन दौड़ी घर तरफ रमजान जब आया खुशी की लगन दौड़ी घर तरफ रमजान जब आया है अब रजीदार जीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह है अब रजीदार जीदा मुसलमान या रसूल अल्लाह शगाब गम के मारे खून आंसू के बगाते गए शगाब गम के मारे खून के आंसू बगाते गए चला तड़पा के गए माँ ये रमज़ान या रसूल अल्लाह चला तड़पा के गए माँ ये रमज़ान या रसूल अल्लाह खुदा के नेक बंदे ने किया में लग गए लेके खुदा के नेक बंदे ने किया में लग गए लेके गुनाह करता रहा आता नादा या रसूल अल्लाह गुनाह करता रहा आता नादा या रसूल अल्लाह आवाज़ जाता है रुख़सत माँ है रमज़ान या रसूल अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, आपने पूरे माह रमजान मुबारक प्रोग्राम देखा बच्चों का। तो अब ईद आने वाली है और ईद पर भी मदनी चैनल आप लोगों के लिए शानदार और जानदार प्रोग्राम लेकर आ रहा है। ईद का दिन अच्छी तरह मनाना भी है और ईद के बाद से इंशाअल्लाह ताला आप प्रोग्राम देख सकेंगे शानदार और जानदार किस्म के। तो आपने वो भी प्रोग्राम देखना है और साल साल आपने किड्स चैनल से वाबस्ता रहना है। तो हर दिन आपने किड्स मदनी चैनल से वाबस्ता रहना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखते रहिए मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।